الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تقریباً 1.5 برس تک وحشت الصفاقیت اور بہیمیت و چنگیزیت کے تمام ہتھ گنڈے استعمال کرنے کے باوجود اسرائیل غزہ کی چھوٹی سی پٹی کے نہ تھے، مگر غیور مسلمانوں کو شکست دینے اور ان کی مزاحمت کو کچل دینے میں ناکام ہے، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیل کی سرٹیفائیڈ جنگی مجرم وزیر اعظم نیتن یاہو کی بوکھلاہٹ اور فرسٹریشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غزہ کے فلسطینیوں پر جو قیامت پچھلے 1.5 برس سے ڈھائی گئی ہے، اس کی بے پناہ تباہ کاری اور شدید جانی و مالی نقصانات سب کے سامنے ہیں۔ جدید تاریخ میں ایسی بہیمیت، ظلم اور صفاقی کی کوئی اور مثال ہم نے تو نہیں دیکھی۔ رات کی تاریکی میں ایک ماں اپنے بچوں کے جسمانی ٹکڑے جمع کر رہی تھی۔ اسپتال کی راہداری میں ایک باپ اپنی بیٹی کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے بیٹھا آسمان کی طرف خالی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ انکیوبیٹر میں سسکتا ایک نومولود جس کا پورا خاندان شہید ہو چکا تھا، دنیا کی بے حسی کا نوح بن چکا تھا۔ ایک بچہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو چن چن کر شہید کیا گیا، خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، گویا رب سے سوال کر رہا ہو، کیا ہم انسان نہیں؟ کیا ہمارا خون اتنا ارزاں ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن دنیا خاموش تماشائی کیوں ہے؟ مگر ان سوالوں کا جواب دنیا کی فضاؤں میں فقط ایک گہری، شفاف اور مجرمانہ خاموشی ہے۔ ایک ایسی خاموشی جو چیخوں سے زیادہ شفاف اور کربناک ہے، جو گولیوں سے زیادہ قاتل اور جو ظلم سے زیادہ بے رحم ہے۔ فلسطین ایک ایسی سرزمین جسے رب نے برکتوں والی کہا، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے قدم پڑے، جہاں بیت المقدس جیسا مقدس مقام ہے، لیکن جہاں آج دنیا کا بدترین ظلم جاری ہے، جہاں انسانوں کو جلتے، کٹتے اور سسکتے ہوئے گوشت کے لوتھڑوں میں بدلا جا رہا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، نہ کوئی پرانی داستان ہے، یہ 21ویں صدی کی وہ تلخ حقیقت ہے جس پر انسانیت کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے، اور اگر نہ جھکے تو پھر یقین کر لیجئے کہ انسانیت مر چکی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو تہذیب، انسانیت اور اخلاقیات کے علمبردار ہونے کی دعوے دار ہے، جس نے جانوروں کے حقوق پر قوانین بنائے، پودوں کے تحفظ پر فنڈز مختص کیے، اور جیسے کسی درخت پر کلاڑا بھی کاٹتا دکھائی دے تو چیخیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ مگر آج وہی مہذب دنیا اس وقت خاموش ہے، جب فلسطین میں معصوم بچوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، جب حاملہ خواتین کے پیٹ چاک کیے جا رہے ہیں، جب اسپتالوں اور اسکولوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، اور جب گھروں کے ملبے تلے انسانوں کی چیخیں دب چکی ہیں۔ فلسطین پر ظلم کی یہ داستان نئی نہیں، بلکہ یہ خون فشاں داستان عشروں سے جاری ہے، مگر اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ دنیا کی تاریخ کا بدترین انسانی المیہ ہے۔ یہ ایک قتل عام اور کھلی نسل کشی ہے جو مہذب دنیا کے کیمروں کے سامنے لائیو اسٹریمز اور نیوز فیڈز کے بیچ کیا گیا۔ غزہ کے اسپتالوں کو بار بار نشانہ بنایا گیا، زخمیوں، بچوں، خواتین، ڈاکٹروں کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا۔ UN کے اسکولوں، ریلیف کیمپوں، عبادت گاہوں پر بم برسائے گئے۔ اسرائیل نے واضح کیا کہ نہ بچوں کو بخشے گا، نہ عورتوں اور بیماروں کو چھوڑا جائے گا۔ ایک نومولود بچے کو ملبے سے زندہ نکالا گیا، اس کی سانسیں چل رہی تھی، لیکن اس کے ارد گرد اس کا پورا خاندان لاشوں میں بدل چکا تھا۔ حملہ آور اسرائیلی فوجی نے ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو قتل کیا، صرف اس لیے کہ وہ فلسطینی تھی۔ نرسوں کو اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں قتل کیا گیا، دوائی ختم ہو چکی تھی مگر بم ختم نہیں ہوئے تھے۔ موت جاری رہی، چیخیں دبتی رہیں اور انسانیت مرثیہ بن گئی۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے ممالک اسرائیل کی کھلی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے فلسطینی بچے صرف اعداد و شمار ہیں، نہ کہ جیتے جاگتے انسان۔ ان کی زبانیں اس وقت بند رہتی ہیں
جب اسرائیل نسل کشی کر رہا ہوتا ہے، اور صرف تب کھلتی ہیں جب مظلوموں کا کوئی بچہ کچا مزاحمتی جواب سامنے آتا ہے۔ عالمی میڈیا بھی اس ظلم کا ایک حصہ بن چکا ہے، جو قاتل کو مظلوم اور مظلوم کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتا ہے۔ جب کسی مغربی ملک میں ایک کتے پر ظلم ہو تو ہیومن رائٹس کی صدائیں گونجتی ہیں۔ جب کسی جانور کے شکار کی ویڈیو وائرل ہو جائے تو عدالتیں حرکت میں آتی ہیں، لیکن جب فلسطین میں انسانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، معصوم بچوں کے جسم کے چھیتڑے اڑائے جاتے ہیں، تو یہی دنیا، عالمی ادارے، عالمی عدالتیں اندھے، بہرے، گونگے ہو جاتے ہیں۔ امریکہ روزانہ اسرائیل کو بم، گولہ بارود، جنگی ساز و سامان فراہم کرتا رہا اور کر رہا ہے، پھر بھی اسے امن کا داعی کہا جاتا ہے۔ یورپی ممالک اسرائیل جرائم کے دفاع میں دلائل گھڑتے ہیں اور اقوام متحدہ کے ہر اجلاس میں اسرائیل کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں۔ یو این کے سیکرٹری جنرل کی زبان بھی اس وقت مفلوج ہو جاتی ہے جب فلسطینی لاشوں کا انبار نظر آتا ہے۔ کیا یہ دنیا واقعی انسانی کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ کیا ایسی تہذیب کو مہذب کہنا خود تہذیب کی توہین نہیں ہے؟ آج اگر فلسطین جل رہا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ مسلم دنیا کی یہ خاموشی، بے حسی، بے عملی ہے۔ OIC اجلاسوں میں صرف قراردادیں پاس کی گئیں، 57 مسلم ممالک کی افواج نے صرف پریڈز کی، فلسطین کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، فقط بیانات، مذمتیں، دکھاوے کی ہمدردیاں، بلکہ عرب حکمرانوں نے تو اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی بڑھائے۔ یہ کیسی غیرت ہے جو لاکھوں شہداء کی لاشوں پر بھی حرکت میں نہ آئی؟ یہ کیسی امت ہے جو قرآن مجید کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول چکی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، لیکن آج امت کا ایک حصہ جل رہا ہے اور باقی جسم بے حس ہو چکا ہے۔ آئیے اپنے گریبان میں جھانکیں، جب کسی فیشن برانڈ کی سیل لگتی ہے تو لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی اداکارہ کی موت پر آہیں بھرنے لگتے ہیں، لیکن جب فلسطینی بچوں کی لاشیں آتی ہیں تو ہماری آنکھ نم نہیں ہوتی۔ شرمناک حد تک ایسے لوگ بھی ہمارے ہاں موجود ہیں جو فلسطین کی حمایت کو انتہا پسندی کہتے ہیں، مظلوموں کے حق میں بولنے والوں کو مذہبی کارڈ استعمال کرنے کا طعنہ دیتے ہیں اور بائیکاٹ مہم کو امکانہ جذباتی رد عمل کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں۔ انہیں فلسطینیوں کے زخم سے زیادہ اپنے برانڈڈ جوتے عزیز ہیں، انہیں اسرائیلی مصنوعات کی فروخت پر کوئی تکلیف نہیں، صرف اپنی آسائش عزیز ہے۔ ہم یہ نہ بولیں کہ ظلم پر خاموشی ظالم کے ساتھ کھڑا ہونے کے مترادف ہے۔ اگر ہم آج نہ جاگیں، نہ بولیں، نہ لکھیں، نہ بائیکاٹ کیا تو ہم نہ صرف دنیا میں ذلیل ہوں گے بلکہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے۔ ایک سوال ہم سب کے سامنے کھڑا ہے، اگر ہمیں اپنی عیش عشرت، اپنی فینسی کافی، اپنے مہنگے جوتے، برانڈڈ کپڑے زیادہ عزیز ہیں تو پھر ہم ایمان، امت اور انسانی کے نام پر کوئی دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وقت لکھنے، بولنے، جاگنے اور بائیکاٹ کرنے کا ہے۔ ظالم کا ساتھ دینے والی ہر چیز کا بائیکاٹ کیجیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ صرف میرے ایک شخص کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ ہم لاکھوں کروڑوں لوگ یہی سوچتے ہیں اور ہر ایک کی زبان پر یہی سوال ہوتا ہے، حالانکہ اگر یہی لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی اس انفرادی سوچ اور عمل کو اجتماعی بنا لیں تو بائیکاٹ کے ذریعے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ظلم کو روکا جا سکتا ہے، ظالم کو کمزور کیا جا سکتا ہے، معصوموں کو بچایا جا سکتا ہے اور انسانیت کی آواز کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے میں دنیا بھر میں درد دل رکھنے والے افراد، انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ اور دنیا بھر کے مسلمان اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، ان کے دل روتے ہیں، زبانیں مذمت کرتی ہیں، سوشل میڈیا پر احتجاج کیا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، مگر یہ سب کچھ ظالم کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ان آنسو سے نہ ٹینک رکتے ہیں، نہ بمباری، نہ قتل و غارت۔ دعائیں اپنی جگہ اور عمل کے بغیر دعاؤں کی تاثیر بھی محدود ہو جاتی ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے بعد شعور مسلمانوں نے بائیکاٹ کا راستہ اپنایا ہے۔ وہ کمپنیاں، وہ برانڈرز، وہ مصنوعات جو اسرائیل کو معاشی مدد دیتی ہیں، جن کا نفع براہ راست اسرائیلی جنگی مشینری کو مضبوط کرتا ہے، جن کی آمدن گولیوں، بموں، بارود میں تبدیل ہو کر فلسطینیوں پر برسائی جاتی ہیں، ان کا بائیکاٹ ایک خاموش مگر طاقتور احتجاج بن چکا ہے۔ بائیکاٹ صرف اقتصادی ہتھیار نہیں بلکہ اخلاقی انسانی رد عمل بھی ہے، جو ظالم کو شرمندہ کرتا ہے اور مظلوم کو سہارا دیتا ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم اس ظلم کے خلاف صرف پوسٹیں لگا کر، ویڈیوز دیکھ کر یا آنکھوں میں آنسو لا کر بڑی ذمہ ہو سکتے ہیں،
یہاں ہمیں کچھ حقیقی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ بائیکاٹ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے ہمیں نہ کسی لیڈر کی ضرورت ہے نہ کسی تحریک کی، یہ ایک ذاتی فیصلہ ہے جو اجتماعی اثر رکھتا ہے۔ بائیکاٹ کی طاقت صرف مالی نقصان تک محدود نہیں ہوتی، یہ ایک اخلاقی پریشر بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی برانڈ دیکھتا ہے کہ صارفین اس سے ناراض ہیں، سوشل میڈیا پر اس کے خلاف مہم چل رہی ہے، مارکیٹ میں اس کی سیل گر رہی ہے، تو وہ اپنے اقدامات پر نظر ثانی کرتا ہے۔ اسی دباؤ نے بہت سی کمپنیوں کو مجبور کیا کہ وہ فلسطین کے حق میں بیانات دیں یا اسرائیل سے اپنی وابستگی ختم کریں۔ ہمیں اس اخلاقی دباؤ کو بڑھانا ہے۔ بائیکاٹ دراصل اس پیغام کا نام ہے کہ ہم اپنے پیسے سے ظلم کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہر تبدیلی کی ابتدا مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں عادتیں بدلنی پڑتی ہیں، متبادل تلاش کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا وقت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر اس معمولی سی مشقت کے بدلے ہم کسی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، کسی بچے کی جان بچا سکتے ہیں، کسی ماں کی آنکھوں سے آنسو پوچھ سکتے ہیں، تو یہ سودا برا نہیں۔ ہمیں اب اپنی نسل کو بائیکاٹ کی تربیت دینی ہوگی۔ اسکولوں، کالجوں، مساجد، سوشل میڈیا اور ہر سطح پر اس شعور کو عام کرنا ہوگا کہ جو ظالم کے ساتھ ہے وہ ظالم ہے۔ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ بائیکاٹ ایک رویے کا نام ہے، ایک ضمیر کی بیداری کا نام ہے اور ایک کردار کی پختگی کا نام ہے۔ ہر جگہ فلسطین کی حق میں آواز اٹھائیے، اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کو یاد رکھیے، اپنی جیب سے ان کے لیے عطیہ دیجیے اور اپنے ضمیر کو زندہ کیجیے، ورنہ اگر ہم خاموش رہے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، مشرق اقصی کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔